الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل سب پڑھے مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطول ولا بالقصير بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم سبحان اللہ وكان شعره ليس بجعد ولا صبت با کے سکون کے ساتھ ولا صبت اسمر اللون اذا مشى يتكفأ پھر ایک بار پڑھیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت با کے جزم کے ساتھ پھر بھی جزم ہے ولا صبت اسمر اللون اذا مشى يتكفأ. یہ استاذ تو یہی ہوتے ہیں نا کہ وہ جو بتاتے ہیں کہ جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ کاتب کی غلطی ہے. چلے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات ذوی الاحتشام سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبول بارگاہ رسالت کتاب شمائل المحمدیہ کا درس مبارک آپ سماعت کر رہے ہیں. اس میں پہلی حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا کے مبارک بات ہوئی، اس کے بعد آپ کے رنگ مبارک پر گفتگو ہوئی، پھر اس بات پر کلام ہوا کہ آپ نے اعلان نبوت کب کیا جی؟ 40 سال. مکہ شریف میں کتنے سال قیام کیا؟ اور مدینہ منورہ میں آپ کی ریش خوش معتدل یعنی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ تقریباً 20. دوسری حدیث بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں مضمون وہی چل رہا ہے، صرف الفاظ جدا ہے اور ایک چیز کا اضافہ ہے. بار بار دیکھیں گے آپ کہ
ایک ہی مسئلہ اور ایک ہی مضمون اس کو صحابی بار بار لے کر آ رہے. تو حالانکہ جب ایک بار بات ختم ہو گئی، بتا دیا گیا کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کا قد زیبا مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ، تو پھر آج بھی اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کل ذکر ہو جو گیا تو فرمایا تمہیں کیا پتا ہو کہ محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کتنی ٹھنڈ ملتی ہے؟ تم کیا جانو کہ محبوب کے ذکر میں اللہ نے کتنی لذت رکھی ہے. تو اب اسی طرح آپ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 7-8 مرتبہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. بنی اسرائیل کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بار بار کرتا ہے، تو ذکر میں لذت ہوتی ہے تو بار بار ہوتا ہے. یہ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ 10 سال کی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پھر کہیں اور نہیں جا سکے. ایسے حاضر ہوئے کہ پھر کہیں اور نہ جا سکے. تو تقریباً آپ نے اپنے بیٹے پوتے اور دوترے 100 کے قریب دیکھے جو آپ کی صلبی اولاد ہے. تو آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربعہ، یہ آج اس لفظ کا اضافہ ہوا ہے. تو ربعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈبیا جس کو عطار کھولے تو بامبڑ مچ جائے، صرف کوئی بھی خوشبو دکھائے. بس یہ اس ڈبی کو کہتے ہیں، یعنی یوں عطار کر کے کھولے تو ہر بندہ پوچھے کیڑی خوشبو ہے، کتوں لئی ہے، کتنے دی لبی ہے، کوئی سن لب سکتی بطور تحفہ. تو یہ عطار کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کو بھی ربع کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ کیوں استعمال ہوا؟ دراصل بتایا گیا کہ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ، تو پھر کیسا تھا تو آج بتایا. ربع کیسا تھا؟ ربع، را با عین تا وقف کریں تو ہا، ربع. محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا قد مبارک ایسا درمیانہ تھا جڑا ویندا سی وہ ویکھدا ہی رہ جاتا سی، ایسا درمیانہ، وہ بس اس کی نگاہیں جم جاتی تھی، ایسا درمیانہ تھا جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. آج اس لفظ کا اضافہ ہوا. آگے جی، لیس بالطویل ولا بالقصیر، پھر ارشاد فرما دیا کہ ہاتھ سے زیادہ لمبا بھی نہیں تھا اور ہاتھ سے زیادہ چھوٹا بھی. جی، حسن الجسم، حسن الجسم بتایا کہ جسم مبارک بہت ہی سونا تھا. حسن الجسم، جسم شریف بہت ہی سونا تھا. کتنا سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس بہت ہی سونا تھا. یہ صفت مشبہ ہے نا، حسن، صفت مشبہ کا صیغہ استعمال ہوا کہ جسم شریف بہت ہی سونا تھا. آگے جی، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ، یہ پھر وہی بات کہ آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ نہ زیادہ گنگریالے ولا سبتن، اور نہ ہی زیادہ سیدھے، بلکہ ان گنگریالے اور سیدھے کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے آپ کے بال مبارک ایسے تھے. اسمر اللون، آج اس لفظ کا اضافہ ہوا کہ رنگ مبارک سرخ تھا. ٹھیک ہے، چہرے کا رنگ مبارک کیسا تھا؟ سرخ. ایسی سفیدی جس میں سرخی بھی ہو، ایسی سفیدی جس میں سرخی بھی ہو. صرف اس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، باقی جہاں پر بھی لفظ آئے گا اسمر نہیں آئے گا، ازہر آئے گا. ازہر اور اسمر میں فرق کیا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ جو دھوپ سے محفوظ رہتا تھا اور ہوا سے محفوظ رہتا تھا وہ بہت زیادہ چمک والا تھا،
اور جس حصے پر دھوپ آتی تھی وہ ایسا سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش ہوا کرتی تھی۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ یہ اور آخری لفظ آج کی حدیث مبارکہ کا، قد مبارک کے بارے میں بھی بتا دیا، جسم شریف کے بارے میں بھی، اب ہے چال مبارک، رفتار مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا مشا یتکفو، یہاں استاد صاحب حضرت قبلہ امیر المجاہدین استاد خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتایا کرتے تھے کہ حضور چلتے کیسے تھے، آپ کی چال میں آپ چلتے کس طرح تھے۔ چونکہ جس طرح آپ اس مسکین سے حدیث سن رہے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اور پھر کوئی انج دا بھی استاد آیا جنہیں ڈائریکٹ انس بن مالک کو سنی جڑا جویں انس بن مالک نے کر کے دسیا انہوں نے شاگرداں نے یاد رکھیا، پھر ظاہر ہے شاگرد سارے حلالی سن تو یاد رکھ دے گے۔ تو پھر استاد جب ٹھیک ہوتے تھے کر کے بتاتے تھے۔ تو اس کا ایک یعنی حدیث پاک پر کلام کرتے ہوئے آگے بھی آئے گا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چال مبارک ایسی تھی کہ آپ جو ہیں قدم وہ جب ایک قدم اٹھا کر رکھتے تھے تو فاصلہ زیادہ ہوتا تھا، یعنی کم فاصلے سے یوں کر کے نہیں چلتے تھے بلکہ فاصلہ زیادہ ہوتا تھا، لیکن چلتے آہستہ تھے۔ مگر کمال یہ تھا، محدثین لکھتے ہیں کہ پیچھے ٹرن والے دوڑ کے بھی حضور دے نال رل نہیں سکتے۔ آپ عام کیفیت میں چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ نگاہیں جھکی ہوتی تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص بلندی سے اترائی میں آ رہا ہے۔ تو جب بندہ بلندی سے اترائی کی طرف آتا ہے تو اس کی یہ جگہ تھوڑی جھکی ہوتی ہے۔ جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں نا اترتے ہوئے تو یہ جگہ کچھ جھکی ہوتی ہے۔ عموماً عادت مبارکہ ایسے ہی ہوتی تھی کہ سر انور جھکا ہوتا تھا، اور جب ایک قدم اٹھا کر رکھتے تھے تو قدموں کے درمیان فاصلہ کم نہیں ہوتا تھا، لیکن کمال یہ ہوتا تھا کہ ساتھ چلنے والے دوڑ کر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے اور زمین خود بخود سمٹتی چلی جاتی تھی۔ یہ اعجاز اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ باقی نبیوں کو یہ کمال ملا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جہاں پر جانا ہوتا تھا تو قرآن شریف میں سورہ سبا میں ہے کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہ ایک مہینے کی مسافت آپ 12 گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ تخت آتا، تخت سلیمان آتا، آپ اس پر جلوہ فرما ہوتے، تخت خود بخود ہوا میں جاتا، جس علاقے میں جانا ہوتا لوکیشن ہوتی، تو ایک مہینے کا سفر آپ ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ مگر چونکہ محبوب کے لیے ساری کائنات بنی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جانا ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سفر کو مختصر کیا جاتا تھا، بلکہ رب چونکہ قادر مطلق ہے وہ فرماتا محبوب آپ نے جانا نہیں ہے، جدھر آپ جانے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس زمین کو اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، آپ نے کہیں بھی نہیں جانا۔ بچپن سے لے کر ابھی تک آپ یہ واقعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں علماء سے، واعظین سے، خطباء سے، کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے کہاں گیا اور وہاں پر کیا کیا، 1,24,000 نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی۔ تو انہوں نے پوچھا جی اگر آپ مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں تو بتائیں کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے شہتیر کتنے، اس کے بالے کتنے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے گیٹ کتنے ہیں، انٹری
والے راستے کتنے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اندر یہ بات آئی کہ کیسی قوم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھا کر آیا ہوں, ہونا تو یہ چاہیے کہ پوچھیں دسو یوسف علیہ السلام کہیں دے سن, داؤد علیہ السلام کہیں دے سن, موسیٰ علیہ السلام کہیں دے سن, تے کیسی قوم ہے, کہندی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں. فرماتے ہیں کہ ظاہرہ میں نماز پڑھانے کے لیے گیا تھا, کھڑکیاں دروازے گننے کے لیے تو نہیں گیا تھا, لیکن قلب اطہر میں جب ہلکا سا ملال آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشانی کا ہے کہ نگاہ اٹھائیں, ہم نے مسجد اقصیٰ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا. مسجد اقصیٰ تھی, میں گنتا جاتا تھا, دیکھتا جاتا تھا اور انہیں بتاتا جاتا تھا. وہ جہاں جانا ہوتا تھا زمین خود بخود سمٹ جاتی تھی, اور یعنی جب چلتے تو اس میں سستی معلوم نہیں ہوتی تھی. اور یہ جو لفظ ہے نا آخری اذا مشا یتکفّا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ چلتے تھے. جب چلتے تو پوری, یعنی یوں نہیں چلنا جیسے بیمار, کوئی بندہ بیمار نظر آ, اور طاقت, اور پوری طاقت کا تو لفظ میں نے احتیاطاً استعمال کیا. حضرت حسان بن ثابت نے یہاں پر بہت بڑی بات کی. فرماتے لہو ہمم لا منتہا لکبارہا, فرمایا حضور دی طاقت مبارک دیاں کیڑیاں گلاں پوچھدا ہے. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. فرماتے ہیں کہ میں تینوں کی دساں اللہ نے اپنے محبوب نو کتنیاں طاقتاں عطا فرمائیاں سن. فرمایا وڈیاں طاقتاں دی مثال تے میں تینوں نہیں دے سکتا, نہ تو سمجھ سکتا ہے. البتہ جیڑی طاقت نو تو چھوٹا سمجھے, اسی نہیں سمجھتے, جیڑی طاقت نو تو کمیں کہ اے چھوٹی طاقت ہے, فرمایا وہ اتنی تھی کہ اگر پوری کائنات حضور کے سامنے کھڑی ہوتی تو حضور اکیلے ہی کافی ہوتے. اسی طاقت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر چلتے تھے, اور زمین آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ لیتی تھی. اور اسی چال کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے, کہ جس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ نجران سے کچھ عیسائی آئے اور آ کر بارگاہ رسالت میں کہنے لگے جی ہم نے مناظرہ کرنا ہے آپ سے, یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر دلائل کا تبادلہ ہوگا. ایک مسئلے پر دلائل ہم دیں گے, ایک مسئلے پر آپ, جس کے دلائل وزنی ہو جائیں گے فتح اس کی طرف ہوگی. فرمایا کہ موضوع بتاؤ مناظرے کا کیا ہے. وہ کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے. وہ کہنے لگے جی آپ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں, یا خدا کا جز مانتے ہیں, اور آپ انہیں بندہ مانتے ہیں, تو ہم نے اس مسئلے پر بات کرنی. آپ نے فرمایا دو دلیل, کیا دلیل ہے تمہارے پاس. وہ کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں, ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو اس لیے ہم انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اور خدا کا حصہ مانتے ہیں, خدا کا جز مانتے ہیں, یا تیسرا خدا مانتے ہیں. تو دلیل اس لیے نہیں مانگی کہ شک تھا. کبھی کبھار کسی کی دلیل کو توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے ایک بار سنا ذرا تو جڑا یاد کر کے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دلیل دیتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت مریم کے ذریعے آئے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس لیے تم ان کی پرستش کرتے ہو. فرمایا پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے آئے. اتنی بات ہی ان کی کمر ٹوٹ گئی. فرمایا بس اب اپنی شکست تسلیم کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا, کہ بندہ کہے میں ہار گیا ہوں, یہ بڑا اوکھا کام ہے. شکست کون تسلیم کرتا ہے؟ ملک کو داؤ پر لگا دیا جو حکمرانوں نے, شکست نہیں تسلیم کرنا. جشن منا رہے ہیں لوگوں نے 10 رن مبارک کو, ویسے ہی ہار گئے. ایسا جشن کبھی نہیں دیکھا بندہ ہار جائے اور کہے او ویکھو جی میں ہار گیا ہوں.
شکست تسلیم کرنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. وہ شکست نہ مانے اور پھر مناظرے سے ہٹ کر کہنے لگے جی آئیں مباہلہ کرتے ہیں. جی مباہلہ یہ ہوتا ہے کھلے میدان میں دونوں فریق دونوں گروہ بیٹھتے اور کہتے ہیں یا اللہ جڑا جھوٹا ہے وہ دیتے تو اپنی لعنت نازل کر. تو کہنے لگے مباہلہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک. آپ گھر تشریف لے کر گئے. یہ 13 لوگ تھے 13 مولوی. کہ مولوی کتنے تک پہنچا چھڑ دیں جی بندے نو. تو عیسائیوں کے تھے. حضور پر نور گھر تشریف لے کر گئے اور فرمایا کہ علی چلیے. فرمایا اپنی بیٹی کو سیدہ زہرا آج آپ کا مبارک دن بھی ہے یوم وصال بھی چلیں اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا بیٹی چلیے. فرمایا حسن چلیے حسین چلیے. اور امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے ان کو تو سیدہ نے اٹھا لیا اور امام حسن کو انگلی سے پکڑ لیا. تو جس کے ہاتھ میں انگشت نبوت ہو جس کو حضور فرمائے کہ میری انگلی پکڑ کے رکھنا. دستگیر دو عالم کر دیا حسنین کو. کیا انگلی پکڑی کہ ان کو دستگیر دو عالم کر دیا. تو فرمایا آگے آگے رسول پاک چال پر بات چلی. حضور تشریف لے کر جا رہے. فرمایا کہ میری بیٹی کو درمیان میں کر دیا اور مولا علی پیچھے. مولا علی پیچھے آپ کے ساتھ آپ کی شہزادی. تو وہ جو عیسائی تھے مولوی تھے ان کا جو بڑا تھا نا پادری اس نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں یعنی پنجتن پاک تشریف لا رہے ہیں نا تو وہ ان کو کہنے لگا اوے مر جانے ہو کہڑے پاسے ٹر پے ہو او واپس دفع ہو جاؤ. تسی انہوں کہنے لگے اپنے مولویاں نو اوے آپے بھی مرو گے سانو بھی مرواؤ گے واپس ٹر جاؤ. اور کہا نہیں ہم نے مباہلہ کرنا ہے. تو اس نے کہا انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا. اس نے کہا کہ یہ جو تشریف لا رہے ہیں نا ان کے جو چھوٹے بچے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں وہ مقام دے دیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں امام حسن کہہ دیں یا امام حسین پہاڑ کو کہیں پیچھے ہٹ جا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے چلا جائے. تو کس سے مقابلہ کرنے لگے. تو سرکار نے فرمایا پورا کر لو شوق اپنا. حضور نے فرمایا اگر آج ہی آ جاتے تو آج کے بعد پوری کائنات میں کوئی عیسائی نہیں ہونا تھا. ان کی نسلوں نے تباہ ہو جانا تھا اور انہوں نے بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو جانا تھا. تو اس چال پر بھی قربان جی جس میں حضور بھی تشریف لا رہے ہیں مولا علی بھی تشریف لا رہے ہیں سیدہ بھی تشریف لا رہی ہیں حسنین کریمین بھی تشریف لا رہے ہیں. تو سیدہ کا ادب جی میں اپنے ساتھیوں کو عرض کیا کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ادب ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں میں ان کو منع کرتا ہوں. یہ جو ممبر شریف کا حصہ ہے اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب ہم پھٹی رکھتے ہیں تو قرآن ہمارا یہاں آتا ہے اور یہاں عموماً پاؤں رکھے جاتے ہیں. مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے کہ ایتھے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جائز تو گیٹ میں بھی ہے بیٹھ کر پڑھنا تو لیکن وہاں کوئی نہیں پڑھے گا بھلے کوئی بھی نہ بیٹھا ہو خالی ہو مسجد کے دروازے میں قرآن بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے مگر نہیں پڑھیں گے آپ کیونکہ گزرگاہ ایسی ہے کہ آپ کا من آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو یہاں جب خطیب کے پاؤں آتے ہیں یا کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو یہاں قرآن رکھنا یہ خلاف ادب ہے. اس کے سامنے پھٹی بھی نہیں رکھنی چاہیے. پیچھے ہو کر پڑھنا ہے تو یہاں پر بیٹھ کر پڑھیں. کیوں جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اہل سنت آپ کے پاس تو ادب کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. صرف ادب کی برکت اتنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر آئے. وہ آپ کو بھی جادوگر سمجھتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے کہا پہلے تسی بس. انہوں نے کہا پہلے تسی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تسی اپنا کرتب دکھاؤ. انہوں نے کہا نہیں تسی پہلے بس. اتنا جملہ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا جملہ پسند آیا. فرمایا موسیٰ جنہوں نے تینوں کہہ چھڑے نا کہ پہلے تسی کرو اسی انہوں نے جان نہیں دینا. ایک لمحے کے اندر 70,000 جادوگروں اللہ نے اسلام کی دولت عطا. ایک لمحے
دے اندر، ایک لمحے دے اندر ایک ادب کر کے نبی سمجھ کے ادب نہیں کیتا انہوں نے، وہ تے جادوگر سمجھتے سن، بس ادب کیتا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی تو بندے دی سوئی نہ تو اگے جاوے نہیں جی یہاں کیا ہوتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے. مرن دی دیر ویکھنا سارے مسئلے آپ ہی سیدھے اکھاں بند ہونیاں تے اکھاں کھل جانیاں. اصل اکھاں کھلدیاں ہی ادوں جدوں اکھاں بند ہوتیاں. تو میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں یار بس اتنا ادب کر لو رے انج ہی بخشے جائیے. جدوں بھی سیدہ پاک دا نام لکھنا ہے تے جڑی قلم دے نال لکھنا ہے او دے اوتے پردہ پا کے لکھنا ہے بس. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین خالصتاً بادب لوگ بیٹھے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی بادب رکھنا، ان کی نسلوں کو بھی بادب رکھنا. یا اللہ مجھ مسکین کی نسلوں کو بھی سنی رکھنا اور بادب رکھنا. اگر کوئی دوجی فکر علیہ تو یا اللہ انہوں وقت تو پہلے ہی موت دے دے. اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء کا، علماء کا، نیک لوگوں کا ادب نصیب رکھنا. تیرے بندے جو یہاں پر موجود ہیں جنہیں تو نے بیٹیاں دی ہیں، سیدہ پاک کا صدقہ سب کو اچھے مقدر بھی عطا فرما دے، آزمائشوں سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.